رحمت ڈرامے کی اگلی قسمیں آپ دیکھیں گے جو ہمارے لیے زحمت بن چکی ہے، کیونکہ ڈرامہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ حد ڈرامے سے مقابلہ چل رہا ہے، وہاں بھی کوئی نشے میں ڈرامے کے سین لکھ رہا ہے، اور یہاں پر بھی شاید وہی بیٹھا ہے۔ مطلب انایا اور ایان کے آفس کا سین ذرا غور سے دیکھیں، دماغ کی دہی بنا رہے ہیں۔ ایان صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دل کا حال سب سے پہلے باری کو بتایا تھا، اس نے مجھے چیٹ کر کے اس سے شادی کر لی۔ اب ظاہر سی بات ہے باری نے کس سے شادی کی ہے؟ پریشے سے نا، لیکن انایا کو سمجھ نہیں آئی، اور یہ سب سننے کے بعد ایان سے ہمدردی کرتی ہے۔ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، تم کیسے برداشت کر رہے ہو؟ ابھی بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہو؟ جس پر ایان کہتا ہے میں کر ہی کیا سکتا ہوں، ابھی بھی آدھا دن وہ میرے سامنے میرے آفس میں گھومتی رہتی ہے۔ اور انایا ایسے حیران ہوتی ہے کہ آفس میں کون؟ مطلب ایان نے 2 منٹ پہلے بتایا کہ باری نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی، ظاہر سی بات ہے باری نے پریشے سے شادی کی، تو انایا کے کیا اوپر والا حصہ خالی ہے؟ جو ایان کی بات سن کر ایسے حیران ہوتی ہے کہ آفس میں کون؟ اور ایان بتاتا ہے پریشے۔ انایا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگتا ہے کہ پریشے یہ وہ لڑکی ہے جسے ایان محبت کرتا تھا؟ اتنی بونگیاں چھوڑنے سے پہلے سوچ تو لیا کریں کہ ڈرامہ دیکھنے والے لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ اتنا کہ غصہ آیا مجھے اس سین پر، اور پھر انایا کہتی ہے ہمارا دونوں کا دشمن ایک ہی ہے، ہم دونوں کو ایک ہی انسان نے دھوکہ دیا ہے، کیا تم اس انسان سے بدلہ نہیں لینا چاہو گے؟ ایان حیران، کیا مطلب؟ کیسا بدلہ لے سکتا ہوں میں؟ اور جس پر انایا کہتی ہے کہ مجھ سے انگیجمنٹ کر کے۔ یہ سن کر ایان حیران، کیا مطلب؟ جس پر انایا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے پاس ایک بہت اچھا پلان ہے۔ ایان کو انایا کی بات سمجھ آ جاتی ہے، دونوں ایک ہی خصلت کے ہیں، اور جس کے بعد ایان انایا سے رشتہ جوڑنے پر رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے۔ ایان کی ماں تو پہلے ہی انایا کو پسند کرتی تھی، اسی لیے رشتہ لے کر انایا کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اب مینال یہاں آتی ہے ایان کو دیکھ کر حیران، جس پر انایا کی ماں بتاتی ہیں کہ ایان اور اس کی مدر انایا کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ جس پر ایان کی ماں مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے تو بہت جلدی ہے بہو کو گھر لے کر آنے کی۔ اس بات پر مینال تھوڑا پریشان ہے، ایان اور انایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ باری سے بھی اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ پریشے کے بعد انایا کا انتخاب مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ باری کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا، لیکن انایا تو آنن فانن رشتہ طے ہونے کے بعد انگیجمنٹ کا فنکشن بھی رکھ لیتی ہے، لیکن صرف گھر کے لوگوں کے بیچ۔ اتنی دھوم دھڑکے والی لڑکی ایک چھوٹا سا فنکشن کر رہی ہے اور چاچو کی فیملی کو خاص طور پر انوائٹ کرنے جاتی ہے کہ آپ نے میری انگیجمنٹ پر ضرور آنا ہے، باری اور پریشے کو بھی ضرور لے کر آنا ہے۔ شایان صاحب تو ویسے ہی بہت خوش، اس لیے باری اور پریشے کو بھی راضی کرتے ہیں ساتھ لے جانے کے لیے۔ اب گھر پر انگیجمنٹ کا فنکشن ہے اور ان تینوں فیملیز کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں۔ انایا کی ڈریسنگ، توبہ، یوں لگ رہا ہے کوئی انڈین ڈرامہ چل رہا ہے، اتنی واہیات۔ باپ، بھائی، چاچو سب وہیں پر موجود ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ عورت کا لباس مرد کی غیرت کا پتہ دیتے ہیں، تو انایا کی ڈریسنگ دیکھ کر افسوس ہے مجھے کہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں غیرت مند مردوں کا فقدان ہو چکا ہے۔ انایا سوچتی ہے کہ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ باری کس طرح تمہیں اپنی زندگی سے نکالتا ہے۔ اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پریشے کو جوس کے گلاس میں کچھ نشہ آور دوا ملا کر پلائی گئی ہے، جس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں۔ وہ باہر کی طرف نکلنے لگتی ہے تو ایان کے ساتھ کھڑی انایا سوال کرتی ہے، کیا بات ہے پریشے، سب ٹھیک تو ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ایسے میں پریشے اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑ کر کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ باہر لاؤنج میں آ جاتی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے اسے، اور اسی لمحے اس کے پیچھے ایان آتا ہے اسے یہ کہنے کے لیے کہ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ پریشے ایان کی بات سن کر حیران، جس پر ایان کہتا ہے کہ ہمارا اتنا تعلق تو بن ہی گیا ہے کہ میں آپ کی تعریف تو کر ہی سکتا ہوں۔ پریشے کو سمجھ نہیں آ رہی ایان کی باتیں، غصہ بھی آ رہا ہے، اور پیچھے کھڑی انایا کی ماں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی ہیں کہ ان کا ہونے والا داماد پریشے کے ساتھ کھڑا کیا باتیں کر رہا ہے۔ اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پریشے کو آئے گا چکر، لڑکھڑائے گی اور ایان اسے تھام لے گا اپنی باہوں میں، اور اسی وقت انایا سب کو لے کر وہاں آ جائے گی۔ یہ ان کا پلان تھا گھر پر انگیجمنٹ رکھنے کی وجہ، تاکہ ایان اور پریشے کو اس طرح دیکھ کر سبھی بدگمان ہو جائیں، خاص طور پر باری۔ بہت ہی گھٹیا حرکت کرے گی انایا۔ اب اگر باری نے بھی آنکھوں دیکھے پر یقین کر کے پریشے کو غلط سمجھا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ڈرامے کا۔ اور وہیں ہماری سب سے پیاری
जोड़ी अलीज़े और ज़ुहैब, इन दोनों के सीन बहुत ही प्यारे होते हैं। जब भी आते हैं ड्रामे को चार चांद लगा देते हैं। अलीज़े अपने पैरों पर खड़ी हो गई, ये देखकर बहुत ही खुशी है। और अब ज़ुहैब का दिया हुआ वो तोहफ़ा, वो पाजेबे पहनकर इसे चल कर दिखाती है और ये देखकर ज़ुहैब की खुशी की इंतहा नहीं। ऐसे में रमशा, जिसे ड्रामे में बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, टीज़र में भी इसके सीन ज़बरदस्ती घुसा दिए जाते हैं। इसे सुकून नहीं अपने घर में, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ तशरीफ़ आवरी होती है और अब अगली एपिसोड में भी आकर जली कटी छोड़ने लगी है। जब अलीज़े ज़ुहैब को बताती है कि ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, आपको फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा, जिस पर ज़ुहैब कहता है, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा दूँ, खुद ही जाकर सब कुछ ले आया करो जो भी ज़रूरत हो। ये सुनकर तो रमशा को आग ही लग जाती। क्या? अलीज़े को गाड़ी? क्या मतलब है इस बात का? जिस पर ज़ुहैब कहता है, इस पर हैरान होने वाली क्या बात है? जिस पर रमशा कहती है, ज़ुहैब थोड़ा हल्के हो जाओ, अभी इसके पाँव इतने ठीक नहीं हुए कि ड्राइविंग करना शुरू कर दे। इनकी तंज़िया बातें सुनकर ज़ुहैब जवाब देता है कि आप ही, अलीज़े बिल्कुल ठीक है और अच्छी तरह बात है ना, अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी, अपना काम खुद करेगी, मुझे भी सहूलत हो जाएगी। ये सुनकर रमशा जवाब देती है, इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं, जितनी आज़ादी देनी थी दे ली, अब थोड़ा मोहताज रखो इसे अपना, वरना हाथों से निकल जाएगी। रमशा आपी की बात पर ज़ुहैब सिर्फ अफसोस ही कर सकता है।